अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार वादी की नाकाबिल यकीन कहानी। जॉर्ज और डेज़ी ने कॉलेज में एक दूसरे को पसंद किया और फिर झट पसंद की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। डेज़ी फितरतन एक नेचर लवर थी। उसे हमेशा मुख्तलिफ जगहों पर जाने का शौक था, जबकि जॉर्ज को ऐसा कुछ पसंद न था। डेज़ी को बचपन से ही पुरफिज़ा मुकाम और वादियाँ देखने का शौक था, इसलिए उसने हनीमून का प्लान भी किसी नई जगह यानी किसी वादी में हनीमून जाने का बनाया। जॉर्ज डेज़ी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो उसकी किसी बात से भी इनकार नहीं कर सकता था। चुनाचा डेज़ी के प्लान के मुताबिक वो दोनों हनीमून मनाने एक पुरफिज़ा मुकाम पर पहुंच चुके थे। ये मुकाम खूबसूरत तो था ही, मगर अजीब भी। डेज़ी ने दूर जंगलात के पार उसे ढूंढा था। ये जंगलात के साथ मुंसलिक खूबसूरत वादी थी, जहाँ बहुत अजीब शहर था। हर तरफ सफ़ेद धुएं के बादल थे, सन्नाटे और खामोशी का राज था। ऐसा लगता था कि जैसे हर तरफ सफ़ेद धुआं ही धुआं है। वो जगह देखने को तो ऐसी नज़र आ रही थी कि सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। चप्पे चप्पे पर अजीब पुरअसरारियत थी। कभी तो लगता था वहाँ कोई है, मगर कौन? ये सवाल उस जगह के कदम कदम पर छुपा हुआ था। डेज़ी उस पुरफिज़ा मुकाम पर आकर बहुत खुश थी, मानो जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जॉर्ज, तुम जानते हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। आई लव यू डेज़ी, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जॉर्ज और डेज़ी ने इस पुरफिज़ा मुकाम के करीब ही खैमा लगा लिया। ज़रूरियात की तमाम चीज़ें वो अपने साथ ले आए थे। दोनों बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता दिन ढलता जा रहा था और रात के साए गहरे हो रहे थे। डेज़ी ने अभी अभी पास्ता खाना शुरू ही किया था कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गईं। पहले तो उसने अपना जहन झटक दिया और सोचा हो सकता है कि ये इसका वहम हो, मगर जब दूसरी बार वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो वो चौंक गई। जॉर्ज, सुनो, ये आवाज़। कैसी आवाज़? ये आवाज़ जो कहीं दूर से आ रही है। तुम कौन सी आवाज़ की बात कर रही हो डेज़ी? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। जॉर्ज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़। जॉर्ज उसकी बातों पर हंस दिया। फिर उसने भी अपना वहम समझकर झटक दिया। फिर दोनों नींद के लिए लेट गए और नींद की वादियों में पहुंच गए। अगली सुबह जॉर्ज और डेज़ी के लिए नया सूरज तुलू हुआ। डेज़ी ने अपने बैग में कुछ अशिया रखी और जॉर्ज के साथ सैर के लिए चल पड़ी। जॉर्ज, मैं ये पूरा इलाका घूमना चाहती हूँ और इन सुनहरे पलों में मनाजिर को कैमरे में कैद भी करना चाहती हूँ, डेज़ी ने कहा तो वो मुस्कुराया। डेज़ी और जॉर्ज उस पुरफिज़ा मुकाम पर आगे ही आगे बढ़ते गए। डेज़ी ने कैमरे से तमाम मनाजिर की तस्वीरें बना ली। वो तस्वीरें बनाती भी कैसे ना, वो थी ही इस मूड मजाज की। उसे नई नई कुदरती अशिया और मनाजिर देखने का दिलो जान से शौक था। तस्वीरें बनाते बनाते वो कब जॉर्ज से दूर हो गई उसे खबर तक ना हुई। वो मुख्तलिफ मुकामात की तस्वीरें बनाती रही। फिर कुछ देर बाद वो थक गई और दोजानो होकर बैठ गई और उस पुरफिज़ा मुकाम को देखती रही। वाह, क्या मंजर है! सरसब्ज वादी के करीब ठंडे पानी के चश्मे फूट रहे थे। हर तरफ दिलकश सब्जा ही सब्जा था। डेज़ी ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर बाद उसको महसूस हुआ जैसे उसने कोई आवाज़ सुनी हो, मगर ये आवाज़ तो ना थी। म्यूज़िक? उसे ऐसे लगा जैसे बहुत सारे लोग मिलकर म्यूजिक बजा रहे हों और उसे पुकार भी रहे हों। उसने गहरी सांस ली और म्यूजिक को सुनती रही। वाह, क्या राहत थी इस म्यूजिक में! वो कोई गाना नहीं था, बल्कि सिर्फ कुछ सुरों का मिलाप था जिसमें बला का सुकून था। इस म्यूजिक में इतना सुकून कैसे हो सकता है? डेज़ी हैरान थी, मगर उन सुरों की एक ख़ास बात ये भी थी कि उनमें अजीब पुरअसरारियत भी थी, जैसे बहुत सारे लोगों का हजूम डेज़ी को अपनी तरफ बुला रहा हो। गम भुला दो, आंखें मूंद लो, गहरा सांस लो और अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। डेज़ी ने आखिर में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी तो वो चौंक गई। झट से उसकी आंखें खुल गई। ये क्या था? वो परेशान हो गई। उसे तमाम सुरों के मिलाप का म्यूज़िक अच्छा लग रहा था। उसे सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून उसे पहले कभी ना मिला था। वो काफ़ी देर सोचती रही, मगर किसी मंजिल पर ना पहुंच पाई। इतनी देर में जॉर्ज भागता हुआ डेज़ी के पास आया। उसकी सांस फूल चुकी थी। डेज़ी? जॉर्ज, ये कहाँ से इतनी वर्जिश करके आ रहे हो?
वर्जिश? ओह, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम फोटोग्राफी करते करते इतनी दूर तक निकल आई हो। ओह सॉरी जॉर्ज, मुझे भूख लगी है। डेजी, ये सॉरी तभी काबिले कबूल होगी जब तुम कॉटेज वापस चलकर मेरे लिए खाना बनाओगी और जल्द प्यार से खिलाओगी। जॉर्ज की इस बात पर डेजी की बेसाख्ता हंसी निकल गई और वो उठ खड़ी हुई। उसने लजीज केक तैयार किए, जॉर्ज का फेवरेट आलमंड केक बनाया और फिर बिस्तर पर लेट गई। वो सुबह होने वाले वाक़यात के बारे में सोच रही थी। फिर उसने कैमरा उठाकर एक एक करके तमाम तस्वीर देखनी शुरू कर दी। अरे वाह, क्या मुकाम है, जी चाहता है कभी दूर ना जाऊं। ऐसा लगता है जैसे मेरा इस मुकाम से कोई ताल्लुक है, बरसों पुराना। वो तमाम तस्वीर को यके बाद दीकरे देख रही थी कि उसे फिर से वही आवाज़ें आने लगीं। अमन के ये सुर फिर बजने लगे। कैसा म्यूज़िक था, ये कैसे सुर हैं जिनमें बला का सुकून है। वो मदहोश सी होती बिस्तर से उठी और बाहर को आ गई। वो जूं जूं आगे बढ़ती सुरों की आवाज़ भरने लगती। उसे बेहद सुकून मिल रहा था। चलते चलते वो एक खाई के किनारे आ बैठी। उसे ऐसा सुकून मिल रहा था कि वो अपने इर्द गिर्द से अनजान हो गई थी। वो मज़े से सुरों को सुन रही थी। जब उसे अपने कंधे पर हल्का सा वजन महसूस हुआ तो उसने मुड़कर देखा, मगर कोई मौजूद ना था। खौफ की लहर डेजी के मन में दौड़ी। माहौल भी पुरअसरार सा हो गया था। अचानक डेजी को घोड़े के तेज भागने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर ना आया। उसे तजस्सुस हो रहा था कि वो देखे कि आखिर ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आई। उसने हाथ का छज्जा बनाकर बगौर देखा तो उसे दूर से एक घोड़ा भागता हुआ नजर आया। वाह, क्या हसीन घोड़ा था, बिल्कुल सफ़ेद रंग, सफ़ेद बाल, काली आंखें, दिलकश खदोखाल। डेजी ने ऐसे घोड़े सिर्फ गूगल पर ही देखे थे। घोड़ा कुछ फासले पर खड़ा था। डेजी घोड़े की तरफ भागी। भागते भागते वो बिला आखिर घोड़े तक पहुंच गई। डेजी ने कभी घुड़सवारी नहीं की थी, मगर उस वक्त उसका जी चाहा कि वो उस घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया घूम ले। वो झट से घोड़े के ऊपर बैठ गई। बहुत खूबसूरत, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने घोड़े की गर्दन पर मौजूद खूबसूरत सफ़ेद बालों को छुआ। ऐसा लगता था कि वो घोड़ा डेजी का मुती और फर्माबरदार हो, उसे बरसों से जानता हो। अभी वो ये अमल कर ही रही थी कि अचानक से वही सुरों की आवाज़ सुनाई दी। जो ही सुरों की आवाज़ आई, डेजी को सुकून आना शुरू हो गया। मगर इससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह थी कि जो ही सुरों की आवाज़ आई, घोड़े ने बर्क रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। डेजी उन सुरों के खुमार में इस कदर मगन थी कि कोई होश न रहा। सफ़ेद घोड़ा बर्क रफ्तारी से भागता गया। वो सरसब शादाब जंगल से होता हुआ हसीन आबशारों के पास पहुंचा। जैसे ही एक आबशार करीब आई, घोड़ा वहीं साकिन हो गया। डेजी के लबों पर मुस्कुराहट सजी थी। यहाँ जो मंजर डेजी ने देखा, शायद वो जन्नत से कम ना था। इस हसीन वादी से पानी का चश्मा फूट रहा था, जिससे कई छोटी छोटी नहरें निकल रही थीं। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक कर नीले पानी में अपनी खूबसूरती और हुस्न का सबूत दे रहा था। आसमान था कि तारों से जगमग कर रहा था। डेजी फिर चश्मे की तरफ चल दी। उसने चश्मे के पानी को छुआ और फिर चुल्लू में लेकर घूंट घूंट अपने हलक में उतार लिए। पानी पीते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसमें अजीब सी कुव्वत आ गई। वो खुशी से झूम रही थी। इससे कबल ऐसी हसीन वादी डेजी ने कभी जिंदगी में न देखी थी। ठंडे पानी का शोर उसे सुनाई दे रहा था। वो खुशी से झूमने लगी। कब उसे नींद आ गई पता भी न चला। अगली सुबह उठी तो उसके सर में हल्का सा दर्द था। वो उठी तो देखा जॉर्ज नाश्ता बना रहा था। जॉर्ज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख तो रही हो नाश्ता बना रहा हूँ। ओह थैंक यू जॉर्ज, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो उठी और आईने में अपना चेहरा देखने लगी तो देखकर हैरान रह गई। वो पहले से बहुत ज़्यादा हसीन हो चुकी थी। उसका रंग चमक उठा था, चेहरे पर अजीब ताजगी छा चुकी थी। वो अचानक खुद को खूबसूरत होने का राज न जान सकी। फ़कत एक ही ख्याल आया कि शायद वो इस पुरफिज़ा मुकाम पर आकर बहुत खुश है। उसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे रात का सारा मंजर याद आ गया जब वो इस हसीन वादी में थी। वो खुशी से जॉर्ज की तरफ मुड़ी और उसे रात के वाक़े के बारे में बताने लगी तो जॉर्ज कहका लगाकर हंस पड़ा। डेजी, मुझे मालूम है तुम्हें बचपन से पुरफिज़ा मुकाम देखने का शौक़ है, मगर इतनी हद तक है कि तुम्हें दिन रात ख्वाबों में भी यही सब नज़र आता है। मुझे मालूम न था इस बात का। क्या मतलब जॉर्ज? मैं सच कह रही हूँ।
رات میں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اس دلکش وادی کی سیر کی ہے، میں نے اس آبشار کا ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ واہ، لیکن تم تو رات سے یہیں پر ہو، میں تم سے پہلے اٹھ گیا، دیکھا تو محترمہ خراٹے لے رہی تھی تو سوچا کہ خود ناشتہ بنا لوں۔ پریشان مت ہو، تم نے یقیناً کوئی حسین خواب دیکھا ہوگا۔ خواب؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر اس کے دماغ سے جواب آیا، مگر وہ تو حقیقت ہے۔ ہاں حقیقت۔ اب وہ جارج کو کیسے بتاتی کہ یہ سب حقیقت تھی، نہ کہ کوئی اچھا خواب؟ لیکن وہ یہ بات سوچ کر پریشان تھی کہ وہ صبح کاٹیج تک کیسے پہنچی، جبکہ وہ تو رات کے وقت اس حسین وادی میں موجود تھی۔ جلد ہی جارج نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا تو تمام خیالات اس کے ذہن سے نکل گئے۔ اس نے تمام دن جارج کے ساتھ انجوائے کیا اور رات ہوئی تو وہ بستر پر لیٹ گئی۔ جوں ہی وہ لیٹی تو حسین سروں کی آوازیں اسے اپنے سحر میں جکڑنے آ گئیں۔ وہ مدہوش ہو کر باہر آئی۔ سفید گھوڑا اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں گھوڑے پر سوار ہوئی اور مدہوشی کے عالم میں اس حسین وادی میں پہنچ گئی۔ جب وہ حسین وادی میں پہنچی تو سروں کی آوازیں اور گہری ہونے لگیں اور اس کی روح کو سکون ملنے لگا۔ وہ انہی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک سروں کی آواز گم ہو گئی تو اسے لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ اپنے ہوش سنبھال ہی رہی تھی کہ چند منٹ دوری پر ایک آسمانی رنگ کے فراک میں ملبوس حسین لڑکی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، جبکہ گولڈن بال اس کے کاندھوں تک آئے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کسی معصوم بچے جیسا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، مانو آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ اس سبز آنکھوں والی لڑکی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ڈیزی کو بلایا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ عجب بات یہ تھی کہ اب میوزک کی آواز مزید تیز ہوتی جا رہی تھی اور آسمانی رنگ کے خوبصورت گاؤن ٹائپ کھلے فراک میں ملبوس وہ مغربی لڑکی آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ تھی۔ ڈیزی بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی۔ ابھی ڈیزی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی حسین لڑکی سفید گھوڑے پر سوار کبھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی تو کبھی زمین پر گھوڑے پر بیٹھی تیز رفتار سے جاتی۔ ڈیزی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اسے اب خوف سا بھی محسوس ہونے لگا۔ وہ اس لڑکی کے تعاقب میں کافی دور نکل آئی تو شاید یہ جنگل کا کوئی علاقہ تھا۔ جنگلات کے آگے کھائی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف پہنچی جہاں اس نے دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہ لڑکی کھائی کے ایک کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کھائی کے نیچے بہت بڑا دریا تھا۔ ایسا گہرا اور بڑا دریا کبھی ڈیزی نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رکو! ڈیزی کے منہ سے آواز نکلی، جبکہ تب تک وہ لڑکی چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ حسینہ پانی میں ڈوب کر مر چکی تھی۔ اب اس کی لاش پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ بڑی بڑی چیلیں اور گدھ اس کے جسم پر آ کر بیٹھ گئے اور اسے نوچ نوچ کر گوشت نکل گئے۔ اب وہ ایک ڈھانچہ تھا جو کہیں پانی میں غرق ہو گیا۔ فضا میں عجیب پراسراریت پھیل گئی۔ ڈیزی یہ دل دہلا دینے والے منظر دیکھنے کے بعد بری طرح ڈر گئی۔ اس کے جسم کی انگ انگ سے ڈر جھلک رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بھاگنے لگی، تبھی اسے سروں کی آوازیں سنائی دیں۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، سنو، ہمیں سنو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسے چاروں کونوں سے یہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد خوفناک کہکہے بلند ہوئے تو ڈیزی نے بری طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ تمہاری روح ہماری ہے، آنکھیں موندو، سنو اور آؤ۔ آوازیں متواتر آ رہی تھیں۔ ڈیزی پوری طرح بھاگتی گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے دیکھا وہی سبز آنکھوں والی لڑکی سفید گھوڑے پر سوار فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ڈیزی کی طرف دیکھ کر خوفناک ہنسی۔ ڈیزی کا خوف حدود کو چھو گیا اور بالآخر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے جارج کے ساتھ ایک بڑھیا کو پایا۔ بڑھیا کی عمر قریباً 70 برس کے قریب تھی۔ وہ دیکھنے میں کوئی مغربی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں کچھ تسبیحات اور لاکٹس موجود تھے جس کے اوپر انسانی کھوپڑیوں کے نمونے موجود تھے۔ ڈیزی نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جارج، تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا جارج؟ وہ لڑکی، اس کی موت ہو گئی۔ میں سب جانتا ہوں۔ پھر ڈیزی نے جارج سے بڑھیا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کل رات کو تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ اوہ اچھا،
میں آپ کی احسان مند ہوں، میں نے بہت خوفناک مناظر دیکھے ہیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سروں کا ملاپ، یہ سب واقعات ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑھیا کی طرف دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے جواباً اسے تسلی دی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ بقول بڑھیا کے وہ پچھلے 40 سال سے اس مقام پر موجود ہے۔ 40 سال قبل اسے یوگا کا شوق ہوا تو وہ اس پرفضا مقام پر آ گئی۔ اسے شروع سے ہی تنہائی پسند تھی، اسے پرفضا مقام پر اکیلا رہنا پسند تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے اس پرفضا مقام پر یوگا کرنے آئی، مگر رفتہ رفتہ وہ اس ماحول سے ایسی مانوس ہو گئی کہ وہ ہمیشہ یہیں رہنے لگ گئی۔ ڈیزی، آج رات تمہیں وہ پھر بلائے گی، مگر آج تم اس کاٹیج سے باہر نہیں جاؤ گی ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ کون؟ ڈیزی نے پریشان ہو کر دھڑکتے دل سے کہا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں محترمہ؟ جارج نے پوچھا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری ڈیزی ہیلن کے پراسرار سروں میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میوزک، سر، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جارج بولا۔ پوچھو اپنی بیوی سے۔ ہاں جارج، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا مگر تم نے یقین نہیں کیا۔ مجھے ہر رات یہ پراسراریت بھرا میوزک سنائی دیتا ہے، مگر جب سے تم نے یقین کرنا چھوڑ دیا مجھے امید نہ رہی، اور مجھے اس میوزک سے عجیب سکون ملتا ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خاموش لڑکی، ڈیزی بول ہی رہی تھی کہ بڑھیا نے اسے غصے سے گھورا۔ کیا تم مرنا پسند کرو گی؟ نہیں تو۔ ڈیزی گھبرا گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جارج غصے سے بولا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہاری بیوی ہیلن کے پراسرار سروں میں گرفتار ہو گئی ہے۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ کون ہے یہ ہیلن، اور یہ سر مجھے کیوں سکون دیتے ہیں؟ پلیز بتائیے نا۔ جاننا چاہتی ہو کیا؟ ہاں مجھے بتائیے نا۔ ابھی بڑھیا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ پھر سے سروں کی آواز آنے لگی۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ ڈیزی کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے مدہوش ہو کر باہر کی طرف چل دی۔ بڑھیا نے ڈیزی کو باہر جانے سے منع کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی اگر ڈیزی باہر نہ گئی تو اندر کس قدر خطرہ ہو سکتا ہے۔ محترمہ، آپ نے ڈیزی کو روکا کیوں نہیں؟ آپ ہمیں بچانا چاہتی ہیں یا تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ صبر رکھو لڑکے، اسے جانا ہی تھا۔ اگر میں اسے روکتی تو بہت برا ہوتا، مگر ایسا کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا میوزک ہے جو صرف ڈیزی کو سنائی دیتا ہے؟ بڑھیا پھر خوفناک ہنسی۔ سنو گے؟ کیا تمہارے اندر سننے کی ہمت ہے؟ بڑھیا جیسی چلائی۔ ہیلن، حسن کے پیکر کا نمونہ، وہ سبز آنکھوں والی نیلی لہلہاتی فراک والی خوبصورت دوشیزہ جو اس وادی کی ملکہ تھی، وہ یہیں رہتی تھی۔ یہ وادی صرف اس کی تھی، صرف اس کی، اور اس کا وہ سفید گھوڑا جس پر وہ ہمیشہ گھومتی تھی۔ وہ تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے خاموشی پسند تھی۔ اس کے دوست، اس کے ساتھی فقط چرند پرند تھے۔ وہ اپنی ایک تالی کی آواز پر تمام پرندوں کو وادی میں اکٹھا کر لیتی تھی۔ وہ جانے کتنے سالوں سے یہاں تنہا رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن سحر زدہ سروں کے ساتھ ایک آدمی اس پرفضا مقام میں داخل ہوا۔ وہ گھنٹوں اپنے سر بجاتا رہا۔ ایسے سر ہیلن کو بہت متاثر کرتے۔ وہ آنکھیں موند لیتی تھی اور سکون سے ان سروں کو سنتی تھی۔ وہ آدمی کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ اس کے سروں میں جادو تھا۔ اسے اس تنہائی بھرے پرفضا مقام پر سروں کو بچانے کا بہت مزہ آتا۔ جلد ہی ہیلن اور اس کی ملاقات ہو گئی۔ ہیلن اس کے سروں کے سحر میں جکڑتی گئی اور اس سے محبت کر بیٹھی۔ آدمی بھی تنہائی پسند تھا۔ اسے ہیلن سے شادی نہ کرنا تھی، بلکہ اس کا اصل مقصد اس جگہ کو اپنی ملکیت بنانا تھا۔ وہ آدھی رات کو سر بجاتا تو ہیلن اپنے سفید گھوڑے پر بھاگتے اس کے سر سننے آ جاتی اور کبھی کبھی اس کی باہوں میں سر رکھ کر سو جاتی۔ سبز آنکھوں والی وہ حسین دوشیزہ اس جگہ کی خوبصورتی سے بھی قدرے خوبصورت تھی، مگر وہ دن، منحوس دن، جس دن سب چرند پرند دور جا بسے، سب طوطے موت کی نیند سو گئے، اس ظالم نے اس پرفضا وادی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا سحر زدہ میوزک تیار کیا جسے سن کر ہیلن پاگل سی ہو گئی۔ وہ روز ہی میوزک سنتی تھی۔ آخر کار چاند کی وہ رات آ گئی۔ پورا چاند نکل چکا تھا۔ رات کے آخری پہر میں چاند اپنی خوبصورتی کا ثبوت نیلی آبشاروں میں چمک کر دے رہا تھا۔ آخر اس دن وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہیلن کو میوزک کے طلسم میں گرفتار کر لیا۔ ہیلن اٹھی، میوزک سنتے ہوئے وادی کے آخری حصے والی گہری کھائی تک جا پہنچی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور اپنے تن، من اور روح کو
ان سروں کے حوالے کر دیا اور پھر گہری کھائی کے نیچے گہرے دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی، مگر اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس وادی کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے آدمی کو غرق کر دیا مگر سروں کی دیوانی تھی، اب اس کی روح کو سکون اسی سے ملتا ہے۔ بڑھیا نے سارا قصہ بتایا تو جارج کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب سے جارج نے ڈیزی کی یہ حالت دیکھی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ بڑھیا سچ کہہ رہی ہے۔ مگر اچھا چلیں یہ سب میں مانتا ہوں ایسا ہوگا، مگر میری ڈیزی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ پلیز اسے بچا لیجیے۔ بڑھیا نے خوفناک قہقہا لگایا۔ نہیں بچے گی ڈیزی، کبھی نہیں، بکواس مت کرو۔ لڑکے، ڈیزی کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، اس کی قسمت اسے یہاں لے کر آئی ہے۔ اس کی سب عادات اور ستارے ہیلن سے ملتے ہیں۔ اس سے قبل کوئی نوجوان لڑکی یہاں نہیں آئی جو بالکل ہیلن کی طبیعت کے مطابق ہو۔ ہاں مگر ڈیزی بالکل ہیلن کی طبیعت کے مطابق ہے، بالکل اسی جیسی۔ وہ ہیلن کے گھوڑے پر سفر کر چکی ہے، اس کی وادی کی آبشاروں سے پانی پی چکی ہے، اسے سر پسند ہے، اسے سکون چاہیے۔ نہ تو وہ تمہارے ساتھ کبھی واپس جائے گی اور نہ تم کوئی کوشش کر پاؤ گے۔ تمہیں چاہیے تھا ڈیزی کو ایسے مقام پر نہ لاتے اور اس کا خیال رکھتے۔ اس نے روح کی تمام اشیاء سے وابستگی قائم کر لی ہے، پھر ان سروں کی ملکہ بھی ہیلن ہے۔ گھبراؤ مت، وہ ڈیزی کو سکون دینا چاہتی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، میں ڈیزی کو بچا کر رہوں گا۔ جارج غصے سے اٹھا اور کاٹیج سے باہر نکل آیا۔ اس نے ڈیزی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ ڈیزی کے کانوں میں بار بار یہی آواز گردش کر رہی تھی۔ ڈیزی اسی کھائی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی جہاں سبز آنکھوں والی ہیلن نے دریا میں کود کر جان دے دی تھی اور روح کو سروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی روح فنا نہ ہوئی تھی بلکہ اس کی روح سکون میں تھی۔ جارج بھاگتا ہوا بالآخر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ وہ ڈیزی کے قریب پہنچا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیزی گہرے دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار تھی۔ جارج نے ڈیزی کو ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میوزک کی آواز تیز ہو گئی۔ اب تمام سر چاروں کونوں کے گوشوں سے نکل کر آ رہے تھے۔ سبز آنکھوں والی ہیلن دریا کے قریب کھڑی پکار رہی تھی، آؤ ڈیزی، اپنی روح کو سکون دو، آنکھیں موند لو، گہرا سانس لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ بالآخر ڈیزی نے آنکھیں موند لیں۔ جارج نے کتنی بار چلا چلا کر ڈیزی کو روکنا چاہا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ڈیزی کو اس کی کوئی بات سنائی نہ دی۔ ڈیزی نے یکدم دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جارج کی حواس بحال نہ رہے، وہ اپنی ڈیزی سے ایک منٹ بھی دور نہ رہ سکتا تھا۔ اس نے بھی ڈیزی کی تقلید میں چھلانگ لگا دی اور اب شاید ان دونوں کی روحیں موت کی وادی میں سفر کر رہی تھیں۔ اب ڈیزی اور جارج دونوں کی روحیں اس مقام پر ہمیشہ کے لیے بس گئیں۔ یہ موت کی پراسرار وادی تھی، یہاں موت تھی، ان دونوں کی قسمت میں موت تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتے کبھی بچ نہ پاتے، کیونکہ اس پراسرار وادی میں جو بھی تنہائی پسند آتا اس کی روح ہیلن کے حوالے ہو جاتی تھی۔